السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ زندگی جب شروع ہوگی اور پہلا باب ہم نے شروع کیا تھا روز قیامت، تو ایپیسوڈ 3 ہم شروع کر رہے ہیں۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہنا گہنی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجل، لندن، پیرس، شنگھائی، دہلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق کے میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں، ایک 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائے۔ پبس اور بار میں شراب پیتے، کلبس میں اسٹرپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ کی ایکشن تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماش بین۔ فلموں، ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکاریں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار۔ نئے دور کے نئے فاتح عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان، اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان۔ میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے، اور بازار سیاست کی مان نہ پڑنے والے مکرو فریب ہنگامے۔ بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین، اور ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار۔ غربا کے جھونپڑوں میں فقر و افلاس، شادیوں کی تقریب میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و عالم کے سائے۔ خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل سہولت۔ کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم، اور ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام کو تاجر۔ عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار، اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبہ بناتی سپر پاور۔ سب اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے۔ ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے۔ ایگریکلچرل ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی، اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے بدلی، مگر انسانی رویے نہیں بدلے۔ ان کے غم بھی نہیں بدلے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت، ہر خوف تھا سوائے خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی، خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن چکا تھا۔ انسان کو بار بار ہلایا گیا۔ نبی آخر زماں کی پیشن گوئیاں پوری ہونے لگی۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لی، مگر انسانیت ہوش میں نہیں ہے۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بنی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج ماجوج ساکنان دنیا پر یلغار کرنے لگے۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کے مصنف پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔
خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی۔ اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سمجھی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کی طرح مانند اڑنے لگے، کیسارے ریگزار بن گئے۔ سمندر نے پہاڑ جتنی اور اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی، میدان سمندر بن گئے۔ زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کمزور انسان کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کے منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئی کار نئے کپڑے کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کی مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے۔ سونا چاندی سرے راہ پڑے ہیں، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے، مگر کوئی لینے والا نہیں، سمیٹنے والا نہیں۔ گھر، کاروبار، رشتہ دار، نعت و اسباب سب گہر اہم ہو چکے ہیں۔ ہر نفس صرف اپنی فکر میں۔ آج انسان سب کو بھول گیا ہے، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا، مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی۔ بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ آخر کار زندگی موت سے شکست کھا گئی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا ہے۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پہ گریں، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک آواز مانوس ہوئی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدم درینہ، میرے یار غالب صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا۔ میں ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور باسختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کی فرما برداروں میں سے تھے۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور اس میں سختی آ جائے گی۔ پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے، مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا،
پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقوں کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنا لیا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے پہ سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ اور خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہوئی۔ میں نے اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا ابھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی ہم نے اس ناول میں پڑھ رہے ہیں کہ انسان کا جب انتقال ہوگا، اور انتقال کا ویسے ہی مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، مطلب ہم ایک زندگی سے دوسری زندگی میں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم منتقل ہوں۔ تو جو آخرت کی جو زندگی ہوگی، میدان حشر کا جو ٹائم ہوگا، ہمیں اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔